بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروفیسر اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی۔ کل تک جو شخص یہ دعویٰ کرتا تھا کہ اس کے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے، آج وہ شخص یہ بار بار کہتا ہے کہ اس سے کوئی بات نہیں کرتا، اس سے کوئی ملاقات نہیں کرتا، اور اس سے لوگ ڈرتے ہیں اور لوگ اسے مارنا چاہتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ جناب ان کو ایک نفسیاتی مرض لاحق ہے۔ تو جب کوئی لیڈر نفسیاتی مریض ہو جائے تو پھر پوری قوم کو وہ نفسیاتی مریض بنا دیتا ہے۔ کچھ یہی حال اس وقت پاکستانی قوم کا نظر آتا ہے۔ اب خان صاحب کو کون سا نفسیاتی مرض لاحق ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں شیزوفرینیا ہے، لیکن ایک اور بڑا اہم انکشاف، ایک بہت ہی نامور قسم کے صحافی، اور اس کے بعد وہ آتھر بن گئے اور پاکستان کی تاریخ کے بڑے متنازع کردار ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ خان صاحب کو ایک اور بیماری لاحق ہے، وہ پیرانوئڈ ڈیلوژنز ہے۔ اور یہ حسین حقانی صاحب ہے جنہوں نے ایک انٹرویو دیا شاہ زیب خانزادہ کو، اور اس میں انہوں نے بڑے زبردست قسم کے انکشافات کیے اور پوری کہانی کھول کے رکھ دی ہے۔ حسین حقانی پاکستانی تاریخ کے وہ کردار ہے جنہیں پاکستان میں لوگ غدار کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ ایک طویل عرصے اسٹیبلشمنٹ کے سیاست میں کردار کے اوپر بہت زیادہ تنقید کرتے رہے، اور اسٹیبلشمنٹ انہیں اپنے خلاف سازشوں کا مرکز اور محور قرار دیتی رہی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ امریکہ میں وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف لابنگ کرتے رہتے ہیں۔ خان صاحب نے اس کے برعکس الزام لگایا۔ خان صاحب کا الزام یہ کہ حسین حقانی نے پاکستانی فوج سے مل کر امریکہ کو ورگ لایا کہ عمران خان آپ کے خلاف ہے، اور پھر اس وجہ سے میری حکومت گرائی گئی۔ تو حسین حقانی کا ایک انٹرویو، کچھ اس کی اہم باتیں آپ کو بتائیں گے، یہ بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نا وقت یا مکافات عمل، یعنی یہ وہ وقت کی ایک مثال ہے، مکافات عمل کی ایک مثال ہے کہ کل شخص جو فرعون بنا پھرتا تھا، گردن میں سریا تھا، اور آج وہ عدالتوں کے دھکے کھا رہا ہے۔ آج بھی خان صاحب نے جانا ہے اسلام آباد میں ان کی کوئی 9 مقدمات میں پیشی ہے، 9 تھانوں میں مقدمات درج ہے، سی ٹی ڈی میں مقدمہ ہے، دہشت گردی کے مقدمات ہیں، توشہ خانہ کیس کا مقدمہ ہے، اور سب سے امپورٹنٹ تو توشہ خانہ کیس ہی ہے۔ 3-4 کیس ایسے ہیں جن میں خان صاحب کو سزا یا نہلی ان کی پکی ہے، تو خان صاحب اس سے اوائڈ کرتے ہیں۔ تو اب بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہوں نے اپنی ان پیشیوں کو یا ان طلبیوں کو، ان کے نوٹسز کو چیلنج کر رکھا ہے۔ تو غالب امکان یہ کہ خان صاحب اسلام آباد نہیں جا رہے، اور خان صاحب نے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ کسی عدالت میں نہیں جائیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور وجہ صاف ظاہر ہے کہ ان کو پتہ چل گیا کہ ان کی کوششیں کامیاب ہو گئی ہیں، عدلیہ اور حکومت آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ اب خان صاحب کو جو ہاتھ لگائے گا عدلیہ انہیں بچائے گی۔ عدلیہ کا وہ حصہ جو اس سے پہلے خان صاحب کو میرٹ پر دیکھ رہا تھا، وہ بھی اب جو ہے وہ عدلیہ کی طرف سے ان کو پروٹیکٹ کرے گا۔ نہیں کریں گے تو پھر جو اوپر 3-4 جج بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے یہ طے کر لیا کہ عمران خان کو پنجاب کی حکومت دینی ہے، اور ان حالات میں دینی ہے، وہ عوام کو آئین اور قانون کی مثالیں دے دے کر سمجھا رہے ہیں کہ جی اگر کسی صوبے کی اسمبلی توڑ دی جائے تو وہاں کے الیکشن 90 روز میں ہونے چاہیے، لیکن وہ آئین کی اس شق کا حوالہ دینے سے کیوں گریزا ہے کہ اس میں لکھا ہے کہ ملک میں جب بھی انتخابات ہوں گے تو نگران حکومت ہوگی۔ تو جب پنجاب میں الیکشن ہو جائیں گے، نئی حکومت بن جائے گی، اور وفاق کے الیکشن اکتوبر میں ہوں گے، تو اس وقت پنجاب میں کیا نگران حکومت ہوگی؟ اس سوال کا جواب نہ ہونے کے باوجود اس بات پر اصرار کرنا کہ الیکشن جو ہے پنجاب میں ہو جائیں گے۔ اور خیبر پختونخوا نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ اگر پنجاب میں الیکشن کرانے ہیں تو خیبر پختونخوا کے حوالے سے حکم کیوں نہیں جاری کیا گیا؟ تو یہ لڑائی تو بڑی یعنی الگ لڑائی ہے نا، اور اس لڑائی میں خاص اب ہی بینیفیشری ہیں۔ اگر آپ دیکھیں عدلیہ حکومت ورسز یا اسٹیبلشمنٹ ورسز ادرز، اس ساری لڑائی کے جو بینیفیشری ہے وہ عمران خان ہے، اور عمران خان کا ہی ایک ہی مقصد تھا، لیکن لوگ یہ سمجھتے کہ شاید وہ کسی ذاتی مقصد یا کسی اور ارادے کے ساتھ سب کچھ کر رہے ہیں۔ اکثریت کا خیال ویسے یہی ہے، رائے یہی ہے کہ خان صاحب ایک خفیہ ایجنڈے کے تحت یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ اور بہت سے لوگ تو یہ الزام لگاتے ہیں جو ان کے مخالفین ہیں کہ وہ یہودیوں کا ایجنڈا ہے، وہ امریکہ کا ایجنڈا ہے، وہ برطانیہ کا ایجنڈا ہے، لیکن کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں، ان کی اس ساری جو لڑائی ہے اس کے پیچھے ان کی وہ جو کہتے ہیں نا دماغی خلل یا وہمہ، یہ پیرانوئڈ ڈیلوژن جو ہے یہ 2 حصوں میں ہوتا ہے۔ پیرانوئڈ کا مطلب تو خلل ہوتا ہے، اور ڈیلوژن جو ہے وہم ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا یہ کیا ہے۔ تو لیڈر بیمار تو قوم بیمار۔ تو خاص اب عدالتوں میں پیش نہیں ہو رہے، ان کے خلاف کیسز ہیں، اور ان میں سب سے اہم کیس توشہ خانہ کا کیس ہے، اور توشہ خانہ کیس کا جج وہ خاص صاحب کو بار بار بلاتا ہے۔ اس کیس میں جو سب سے زیادہ سزا ملی ہے وہ اس کورٹ کے جج کو ملی ہے، جو جج ہے ظفر اقبال صاحب، وہ ایف ایڈ کچہری میں بیٹھتے ہیں
ان کے پاس عمران خان صاحب پیش نہیں ہوئے. پھر انہیں حکم دیا گیا کہ آپ اپنی عدالت اٹھائیں اور جوڈیشل کمپلیکس میں جا کے عمران خان صاحب کے کیس کی سماعت کریں. جس دن وہ کیس کی سماعت کرنے گئے، عمران خان صاحب جو پورے لاؤ لشکر کے ساتھ جوڈیشل کمپلیکس میں حملہ آور ہو گئے. تو یہ پاکستان کی عدالتوں پہ حملے کی جو تاریخ ہے بڑی پرانی ہے. ہاں سب دوسروں پہ تنقید کرتے تھے لیکن خود عدالت کے اوپر حملہ آور ہوئے. ابھی اس کی بھی جی آئی ٹی کی جو تحقیقات ہے وہ آخری لمحوں میں ہے. ہاں سب اس میں بھی پیش نہیں ہوئے یہ معاملہ جو بھی ہے. اب وہ آج پھر انہوں نے کس کیس کی سماعت کرنی ہے، لیکن وہ ہر پیشی پہ دھمکی دیتے ہیں کہ اگر ہاں سب نہیں آئے تو جناب اس کے اوپر قانونی کارروائی ہوگی. لیکن وہ قانونی کارروائی کیا ہوگی وہ نہ کبھی کسی نے دیکھی اور نہ شاید دیکھ پائے گا، کیونکہ اس قانونی کارروائی کا وہ جب سے ان کے اوپر پی ٹی آئی کے کارکنوں نے کھڑے ہو کر دھمال ڈالی ہے نا، ناچا ان کے سر پہ، اور ان کو بھی یہ لگا کہ میں نے اگر کوئی ایسا ویسا فیصلہ دے دیا یا خان کے خلاف کوئی ایکشن لے لیا تو پھر یہ لوگ تو میرے چیتھڑ اڑا دیں گے. کیونکہ خان اپنے ساتھ جو ہے وہ پورا لاؤ لشکر لے کے جاتا ہے، تو خان کی فوج تگڑی ہے، اس کے سامنے تو سرکاری اہلکار بھی کھڑے نہیں ہو سکے. تو جب کسی شہری کی اس کی ریاست حفاظت نہیں کر سکتی، قانون حفاظت نہیں کر سکتا، تو پھر اس کا یہ حق ہے کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے کچھ بھی کرے. اس کے علاوہ بڑی خبر یہ کہ الیکشن کمیشن کو فنڈز نہ مل سکے. سپریم کورٹ کی ڈیڈ لائن ختم ہو گئی ہے. یہ ڈیڈ لائن کل رات 12 بجے تک کی تھی. آج اس کے اوپر الیکشن کمیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ کو اپنا فیڈ بیک دے گا، یعنی رپورٹ جمع کرائے گا. عدالت عظمیٰ کے حکم پر حکومت کو 21 ارب روپے الیکشن کمیشن کو دینے تھے، لیکن یہ معاملہ جو ہے وہ قومی اسمبلی میں کل پیش کیا گیا، جسے ایوان نے قائمہ کمیٹی کو بھجوا دیا. تو چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کے فیصلے کی روشنی میں الیکشن کمیشن آج پنجاب میں 14 مئی کو انتخابات کے لیے فنڈز کی فراہمی یا عدم فراہمی سے متعلق سپریم کورٹ میں رپورٹ داخل کرے گا. سپریم کورٹ کے حکم پر حکومت کو 10 اپریل تک یہ پیسے دینے تھے. تو اب یہ معاملہ قائمہ کمیٹی کے سپرد کر دیا گیا، جس کا اجلاس اگلے جمعرات کو ہوگا، اور قومی اسمبلی کا اجلاس بھی جو ہے وہ جمعرات تک چلا گیا. تو اب عدالت کے پاس 3-4 روز اور ہیں. اس دوران عدالت کو اس حوالے سے کوئی حکم جاری کر سکتی ہے. تو یہ وہ جو بانڈنگ ہے، یعنی الیکشن کمیشن کو جو پابند کیا گیا تھا، وہ تو سلسلہ ہو گیا ختم. تو سپریم کورٹ اس کے حوالے سے کیا حکم نامہ جاری کرے گی یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، یا اس بات کا انتظار کرے گی کہ معاملہ جو ہے وہ حکومت نے پروسیس میں تو ڈال دیا ہے، یعنی حکومت نے انکار نہیں کیا اور نہ پیسے دینے سے منع کیا ہے. انہوں نے یہ معاملہ ایک پروسیس کے تحت، جس کا ایک پروسیجر ہوتا ہے، اس میں ڈال دیا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہی رپورٹ آج الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے سامنے رکھے گا، اور شاید سپریم کورٹ اس حوالے سے جمعرات تک یا قائمہ کمیٹی کے جو خزانہ کمیٹی ہے اس کے فیصلے کا انتظار کر سکتا ہے. لیکن جو تنازع اس دوران بہت بڑا وہ یہ تھا کہ کل ایک بہت بڑا آئین کی 50ویں سالگرہ کے حوالے سے ایک دن تھا، اور اس حوالے سے ایک قومی اسمبلی کے اندر ایک سیشن رکھا گیا تھا، جس کو انہوں نے آئینی کمیٹی کے حوالے سے کنونشن میں تبدیل کر دیا. اس میں انہوں نے تمام ججز کو دعوت دی ہوئی تھی، اور صدر پاکستان جناب عارف علوی صاحب کو بھی دعوت دی گئی، چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو بھی دعوت دی گئی، بہت سے ججز کو دعوت دی گئی. لیکن ان میں سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہی پہنچے. تو آئین پاکستان کی گولڈن جبلی کے موقع پر اسمبلی کے مشترکہ اجلاس میں عارف علوی اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی عدم شرکت نے اس کھیل کی سنگینی کو اور اس کھیل کے کرداروں کو اور زیادہ واضح کر دیا کہ یہ لڑائی ہو کیا رہی ہے اور اس لڑائی کا انجام کیا ہوگا. بہت سے لوگ یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ حکومت جو قانون سازی کر رہی ہے وہ محض ایک شخص کے لیے کر رہی ہے، اور یہ اس کا موقع مل نہیں ہے، اور یہ سپریم کورٹ کے اختیارات کو یعنی محدود کرنے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے. لیکن جو دوسری طرف ہو رہا ہے وہ بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. ادھر بھی ایک شخص کو ہی بچانے کے لیے اور اسے اقتدار سے واپس لانے کے لیے ہر وہ حرکت کی جا رہی ہے جو آئین سے متصادم ہے. صدر جو ہے وہ اس ملک کا صدر ہے، سپریم کورٹ جو ہے وہ پاکستان کی سپریم کورٹ ہے، اور یہ دونوں جو عہدے ہیں یہ پاکستان کی جتنی بھی آبادی ہے، 23 کروڑ ہے، 24 کروڑ ہے، اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو آئین جو ہے وہ پاکستان کا آئین ہے، اس کے اگر 50 سال مکمل ہوئے تو اس میں تمام ججوں کو شرکت کرنی چاہیے تھی. پاکستان کا آئین عزیز ہے نہ پاکستان عزیز ہے، تو پارٹی کے سربراہ عزیز ہے یا ان کی کرسی عزیز ہے. تو یہ ہے وہ جو ایک یعنی گٹھ جوڑ ہے. تو یہ لڑائی صرف اگر کوئی کہنا کہ جی پی ڈی ایم وہ یہ سب کچھ کر رہی ہے اور پی ڈی ایم اقتدار میں رہنا چاہتی ہے، پی ڈی ایم جو ہے وہ الیکشن نہیں کرانا چاہتی، تو معاملہ تو الیکشن کرانے کا ہے ہی نہیں. الیکشن پر تو تمام جماعتیں راضی ہیں، اور الیکشن اپنے وقت پہ ہونا ہی ہونا ہے، چاہے وہ 14 مئی کو ہو یا اس کے بعد ہو.
معاملہ تو کچھ اور چل رہا ہے. معاملہ تو یہ چل رہا ہے کہ جس بنیاد پر الیکشن کا کیس سنا گیا وہ بنیاد ہی غلط ہے. تو بلال بھٹو نے جو پارلیمان کے اندر تقریر کی وہ بڑی امپورٹنٹ تھی. جس میں انہوں نے کہا کہ بچے کو پتہ ہے 2 اور 2 جمع 4 ہوتے ہیں، لیکن جو پاکستان کی عدلیہ ہے وہ 2 اور 2 کو 3 قرار دیتی ہے. تو ان کا اشارہ یقینی طور پر وہ جو 4-3 کا فیصلہ لوگ کہتے ہیں آیا تھا، لیکن عدلیہ کہتی ہے وہ 3-2 کا فیصلہ تھا، اس طرف ہے. پھر انہوں نے یہ ایک اور بات کی کہ یہ جو سارا معاملہ تھا عمران خان صاحب کو 10 سال اقتدار میں رکھنے کا تھا، اس میں چیف جسٹس کی ایکسٹینشن کا معاملہ بھی شامل تھا. تو اس لیے جو عدلیہ میں بعض جج ایسے ہیں جو کہ جن کے مفادات جڑے ہوئے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اگر آج بھی چیف جسٹس یا کوئی اور جو ادارے میں جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ اگر عمران خان صاحب کو ریسٹور کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو 2 کام ہوں گے جس کی لوگ بات کر رہے ہیں. ایک تو چیف جسٹس جو ہے وہ ان کو ایکسٹینشن مل جائے گی، اور دوسرا جنرل فیاض حمید کو کسی طریقے سے واپس لایا جائے گا، اور جو آرمی چیف ہے ان کی تقرری کو غیر قانونی قرار دے کر یعنی اس کو پریویس ڈیٹ میں کوئی اس کے حوالے سے کوئی آئینی قانونی پخ تلاش کر کے ان کو ان کے عہدے پر بحال کیا جا سکتا ہے. حکومت انہیں واپس جو ہے وہ اپنے عہدے پر بحال کر سکتی ہے اگر حکومت واپس آئی. ویسے تو بلی کے خواب میں چھچڑے آتے ہیں، تو خواب دیکھنے پر کوئی پابندی نہیں ہے. بہت سے لوگ یہ خواب دیکھ رہے ہیں، اس کے لیے ایفرٹ بھی کر رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں نا جیسا لیڈر ویسے ان کے چیلے، جیسا گرو ویسے چیلے، جیسے ہی کوکو ویسی کوکو کے بچے. تو یہ معاملہ جو ہے نا پورا ایک اب اس میں کوئی ایسا ابہام نہیں رہ گیا کہ 2 بڑے گروپ بن چکے ہیں اور پاکستان جو ہے وہ 2 بڑے حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے. اب یہ جو 2 حصوں میں جو تقسیم ہے یہ خدا نہ خواستہ ملک کی تقسیم کے اوپر نہ چلی جائے، یہ ہے اصل خدشہ. اور اس کے لیے پاکستان کے اداروں کو تھوڑے ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے. زمان پارک میں ڈنڈے سوٹے چل گئے، اور زمان پارک میں پچھلے کئی دنوں سے ہنگامہ رہی چل رہی ہے. افطار پارٹی کے لیے لوگوں سے 2-2 ہزار روپے لیے جاتے ہیں، اور جو اچھی پارٹی ہوتی ہے ان سے زیادہ پیسے لیے جاتے ہیں. تو جو کارکن ہے وہ غریب ہے، وہ جو سمجھتے ہیں کہ جو اصل پارٹی کا سرمایہ ہوتا ہے وہ تو کارکن نہیں ہوتا ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ نون ہو. مسلم لیگ نون کے لوگ متوالے اور پیپل پارٹی کے جیالے اور پی ٹی آئی کے یوتھیے، یہ سب بیچارے جو عام لوگ ہیں یہ کارکن ہوتے ہیں. ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا سیاست کے جمیلوں سے، بس یہ اپنے سوچ، عشق اور ایک افیلیشن کی وجہ سے جڑے ہوتے ہیں. اگر آپ ان لوگوں کو دیکھیں تو بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو کہ عام ورکر جو ہوتا ہے اس کو بیچارے کو نہ آئین کا پتہ ہوتا ہے، نہ قانون کا پتہ ہوتا ہے، نہ اصل داستان کا پتہ ہوتا ہے، نہ کہانی کا پتہ ہوتا ہے، نہ کہانی کے کرداروں کا پتہ ہوتا ہے. بس وہ آوے تے جاوے پھجے تے پاوے، وہ جیسے نا لاہور دا پاوا اختر لاوا. تو ایسے ہی وہ بھی بیچارے کسی کو نعرہ پسند آ جاتا ہے تو اس کے پیچھے چل پڑتا ہے. تو وہ کارکن کہتے ہیں یار ہمیں بھی ملائیں. میاں والی سے کچھ لوگ آگے وہ اندر جانا چاہ رہے تھے تو وہاں انہوں نے پہلے وہ بیریئر لگائے ہوئے تھے، اب لوہے کی چادریں لگا دی ہیں. تو لوگوں نے اندر جانے کی کوشش کی تو اندر سے سیکورٹی والوں نے ڈنڈے مارے اور پھر وہاں ہنگامہ ہو گیا. زمان پارک کے اندر اب کسی چیز کی کوریج کرنا بھی آسان نہیں رہا. اس معاملے میں یہ ہوا کہ جو ڈنڈا سوٹا چل رہا ہے اس کی جو کوریج کر رہے تھے اس کیمرہ مین کو بھی روک دیا گیا. ایک اور بڑا سنگین مسئلہ ہے وہ چیف الیکشن کمشنر صاحب کا مسئلہ ہے. انہوں نے پارلیمنٹ کو خط لکھا ہے اور یہ کہا ہے جناب یہ جو عدلیہ کی جانب سے ڈسپلنری ایکشن لیا گیا ہے یہ تو توہین ہے الیکشن کمیشن کی. یعنی الیکشن کی ڈیٹ دینا الیکشن کا کام ہے، الیکشن شیڈول دینا الیکشن کا کام ہے، لیکن فیصلے عدلیہ کر رہی ہے. تو الیکشن شیڈول میں تبدیلی کے اختیارات میں مداخلت اور بیوروکریسی اور سیاسی جماعتوں کی جانب سے الیکشن کمیشن کے احکامات کو سنجیدگی سے نہ لینا، یہ بڑے بڑے مسائل ہیں. یعنی الیکشن کمیشن اگر کہتا ہے الیکشن کراؤ تو وہ جو تمام سرکاری مشینری ہے وہ کہتے ہیں ساڑھے کو پیسے ہی نہیں گئے، سیکورٹی نہیں گئی، فلانا نہیں گئی. ایک سنجیدہ مسئلہ ہے. پھر عدلیہ کہتی ہے کہ جی شیڈول ہم نے دے دیا الیکشن کراؤ، تو یہ ایک سنجیدہ مسئلہ ہے. اگر الیکشن کمیشن الیکشن نہیں کراتا تو وہ توہین عدالت کا مرتکب ہوتا ہے. تو انہوں نے پارلیمنٹ کو خط لکھا، انہوں نے کہا اللہ کا واسطہ کو قانون سازی کر دیو، کیونکہ قانون بنانا پارلیمنٹ کا کام ہے. اگر آپ ججوں کے قانون بنا رہے ہیں، عدلیہ کے اختیارات پہ بات کر رہے ہیں، اس کے لیے کوئی رولز اینڈ ریگولیشن بنا رہے ہیں تو ہمارے بھی رولز اینڈ ریگولیشن بنا دیں. تو یہ جو خط ہے الیکشن کمیشن کا جو چیف الیکشن کمشنر لکھا ہے یہ بڑا سنجیدہ قسم کا خط ہے، جس کا مطلب یہ کہ الیکشن کمیشن کو اس کے آئینی اختیارات سے محروم کر دیا گیا ہے. تو پارلیمنٹ جو ہے وہ اس کے آئینی اختیارات اس کو واپس دلائے. ایک اور بڑی دلچسپ خبر یہ کہ تحریک انصاف نے جو امریکہ میں لابنگ فرم ہائر کی تھی انڈینز، اس نے ڈالروں میں پیسے لیے پی ٹی آئی سے، اور اسی لابنگ فرم نے پھر ان ریٹرن
پاکستانی جو یوٹیوبرز ہیں ان کو روپوں میں ادائیگی کر کے ان سے اپنا کام نکلوا لیا ہے، یعنی جتیاں بھی تاڑیاں سر بھی تہاڈا. تو اس میں وہ تحریک لبیک والے ان کو وہ بڑے خوش ہیں. وہ کہتے ہیں کہ سانو تو کہتے سن کہ جناب جب وہ ان کی تحریک چل رہی تھی تو ٹاپ ٹرینڈ ہوتا تھا، کہتے ہیں انڈیا سے چل رہا ہے، یعنی انڈین فرمز اس کو سپورٹ کر رہی ہے. اب ان کا اپنا ثابت ہو گیا. اور پھر وہ جو پکڑے گئے ہیں بیرون ملک سے آنے والے کچھ لوگ جنہوں نے دعویٰ کیا، بتایا کہ جناب وہاں بیٹھے بیٹھے لوگ کیا کر رہے ہیں، اور یہ جو انڈین فرمز ہیں لابسٹ، یہ پے کر رہی ہیں ان کو جو پاکستانی یوٹیوبرز ہیں یا کوئی اور لوگ ہیں جو پاکستان کے خلاف منفی پروپیگنڈا کر رہے ہیں. پیمنٹ ان کو وایا بٹھنڈا یعنی وہ پے کریے، یعنی تحریک انصاف کسی کو براہ راست وہاں پے نہیں کر رہی، کیونکہ وہ ریکارڈ پڑے جاتا نا، یہ کر رہے ہیں لابسٹ کو پے، اور لابسٹ آگے سے یوٹیوبرز کو اور پروپیگنڈا جن کے پاس سوشل میڈیا کے پیجز ہیں ان کو پے کر کے کام کر رہی ہے. تو ایک اور خبر یہ کہ نامور اینکر ہے مہر بہاری، کسی زمانے میں کنٹروورشل بھی تھی، کسی زمانے میں بڑی اپرائٹ بھی تھی. دونوں قسم کی ان کا امیج ہے. پھر ان کی ایک امیج چینج ہوئی جب انہوں نے کاشف عباسی سے شادی کر لی. تو کاشف عباسی کی وہ اہلیہ ہیں، ہماری بھابھی ہیں، وہ اب اے آر وائی کو پیاری ہو گئی ہیں. تو اب پورے پہلے وہ اے آر وائی میں کاشف عباسی شو کرتے تھے، اب میاں بیوی شو کریں گے لیکن الگ الگ کریں گے. مہر بہاری گئی ہیں، ارشد شریف کی جو جگہ خالی ہوئی ہے ان کی جگہ پہ وہ اپنا شو کریں گی. مریم نواز چلی گئی ہیں عمرے کے لیے، لیکن جانے سے پہلے ان کا ایک وہ کنٹروورشل سا معاملہ چلا منصور علی خان کے ساتھ انٹرویو کا، اور منصور علی خان ایک ویلاگ کیا اس کے اوپر کوئی بڑا لمبا چوڑا کوئی 20-25 منٹ کا 28 منٹ کا، جس میں انہوں نے وضاحت دینے کی کوشش کی ہے کہ یہ جو ان کے جو انٹرویو کے حصے ایڈٹ شدہ ہیں وہ ہیک ہو گئے. تو منصور علی خان کی وہ کہتے ہیں نا وضاحت، وہ ایسی ہے جیسے عذر گناہ بدتر از گناہ. میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے یہ ساری چیزیں خود ریلیز کی ہوں گی، لیکن ان کو جو وضاحت دینی تھی وہ شاید درست نہیں ہے، اور ان کو ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ ایسا انٹرویو جو کہ ایڈٹ ہو چکا ہے اس کے حصے باہر کیسے چلے گئے. یہ بڑا آسان کام ہے. NLE آپ کا جو ایڈیٹر ہے جو کاٹتا ہے، اس کے پاس جو تحریف شدہ مواد ہوتا ہے، کٹنگ والا مواد، وہ پڑا ہوتا ہے، اور اگر وہ کاٹ کے وہ ضائع بھی کر دے تو اس کے بعد اوریجنل فائل تو پڑی ہے، تو جو حصے آپ نے کٹوائے ہوں گے وہ نکال کے لوگ رکھتے ہیں. یہ تو ہر چینل کے اندر جو بہت سے جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے پاس کنٹروورشل چیزیں رکھتے ہیں اور موقع محل پر استعمال بھی کرتے ہیں. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون کتنا تہذیب یافتہ ہے، اخلاق یافتہ ہے، یا کوئی اس کو یوز کرنا چاہتا ہے یا نہیں چاہتا. کوئی مطلب یہ بلیک میلنگ کا ہوتا ہے نا، کہ آپ نے اس دوران کوئی ایسی چیز دیکھی اور پھر اس کو اپنے پاس رکھ لیا کہ موقع آنے پر میں استعمال کروں گا، تو یہ بلیک میلنگ ہے. تو یہ منصور علی خان نے نہیں کیا، لیکن ان کی وضاحت جو ہے وہ بڑی بھدی سی بھودی سی تھی. میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کو اس طرح کی وضاحت نہیں دینی چاہیے تھی کہ 8 کیمرے لگے ہوئے تھے اور کوئی بند تھا، کوئی ریکارڈ کر رہا تھا، اور سیدھے 2 کیمرے کٹ ٹو کٹ وہ ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے. بیک اپ میں کوئی کیمرہ لگا ہوگا، لیکن یہ بات مان جائے کہ ایڈیٹنگ میں وہ مواد جو ہے وہ کسی NLE نے رکھا، اس کو تنخواہ نہیں ملی، وہ ناراض ہو گیا، اس کو کوئی اور جاب ملی، وہ چھوڑ کے چلا گیا. لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، مٹیریل اپنے ساتھ لے گیا، اس نے ریلیز کر دیا. ایڈا کیڑا رول آ گیا. تو ایسی وضاحتیں دینے سے بہتر ہے وہ کہتا ہے نانی نے ختم کیا پیڑا کیا کر کے چھڑا ہور پیڑا کیا. تو منصور علی خان کیا ضرورت ہے اس طرح کی وضاحتیں دینے کی؟ ٹھیک ہے بتائے کہ جناب یہ ایڈٹ ہوتا ہے، ہر ایک کا پروگرام ایڈٹ ہوتا ہے، ایڈٹ میں بہت سارے فمبل نکلتے ہیں. ہم کئی دفعہ جو ہے وہ میں نے اینکروں کو دیکھا ہے، بہت سے لوگوں کو وہ پروگرام کرتے کرتے سو جاتے تھے، اور آن ایئر ہونے سے پہلے ان کو آواز آتی تھی کیوں کی، تو پھر وہ ان کی آنکھ کھلتی تھی اور اسی حالت میں پروگرام شروع کر دیتے تھے. اب ان کے سوتے ہوئے کہ اگر آپ ویڈیو چلا دیں تو پھر وہ کیا وہ اسی لیے کہتے ہیں بلوپرس. تو بعض لوگ بلوپر سنبھال کے رکھتے ہیں چھوٹے ٹوٹے، تو شاید وہ بلوپر ہی چل گئے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. آج دیکھتے ہیں کہ ہاں تو یہ صورتحال. اب آ جاتے ہیں حسین حقانی کے انٹرویو کی طرف، جو کہ سٹوری آف دی ڈے ہے. یہ حالیہ دنوں میں ہونے والا میرا خیال ہے کہ سب سے امپورٹنٹ انٹرویو ہے. لوگ اس کو اہمیت دیں یا نہیں دیں، اس میں 2-3 باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. حسین حقانی نے اپنے انٹرویو میں بتایا، ان سے شاہ زیب خاندان نے سوال پوچھا تو انہوں نے جواب میں بتایا کہ عمران خان صاحب ایک نفسیاتی بیماری کا شکار ہیں جسے پیرانوائڈ ڈیلوژنز کہتے ہیں. Paranoid delusions are unfounded feelings that someone or some group is out to mistreat, harm and sabotage you or someone close to you. You may feel as if someone is plotting against you and seeking to destroy your life when there is no evidence for your claim. مطلب یہ کہ آپ
ایسی وہم کا شکار ہو جاتے ہیں کہ آپ کے جو ارد گرد لوگ ہیں وہ آپ کے خلاف سازش کر رہے ہیں, آپ کو مارنا چاہتے ہیں, جبکہ آپ کے پاس ایسی چیزوں کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا. آپ کو وہم ہوتا ہے کہ یہ مجھے مارنا چاہتا ہے, مجھے نقصان پہنچانا چاہتا ہے, مجھے میرے خلاف کچھ سازش کر رہا ہے. تو ایسے انسان کو کہتے ہیں نا وہم میں آتے ہیں. تو خان صاحب جو ہے وہ وہمی طبیعت کا شکار ہے, نفسیاتی مرض ہے انہیں. تو یہ بڑا خوفناک مرض ہے جو انہوں نے بتایا. اس کی میں ڈیٹیل میں نے چیک کی تو اس میں کچھ اور امپورٹنٹ چیزیں نظر آئی, لیکن انہوں نے ان کی لاجک بڑی سیدھی سی تھی. تو مجھے سمجھ میں آئی ان کی لاجک. میں ویسے حسین حقانی صاحب کو اسی نظر سے دیکھتا ہوں جس نظر سے ہم سارے پاکستانی پچھلے 25 سال سے انہیں دیکھتے ہیں کہ وہ پاکستانی ریاست کے خلاف اکثر کھڑے نظر آئے. اور ریاست سے مراد اسٹیبلشمنٹ, جب بھی کوئی اسٹیبلشمنٹ کا معاملہ ہوتا ہے یا اینٹی اسٹیبلشمنٹ کوئی طاقتوں کا ذکر ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے جی حسین حقانی باہر بیٹھ کے پاکستان کے خلاف سازش کر رہا ہے. تو پچھلے 25 سال سے وہ پاکستان کے خلاف سازش کرتے پائے جا رہے تھے. پھر اچانک عمران خان نے ان کے اوپر یہ الزام لگایا کہ انہوں نے عمران خان کی حکومت گرائی ہے, اور گرائی باجوہ صاحب کی مدد سے. ایسا شخص جو فوج کے خلاف لکھتا رہا, کتابیں لکھ چکا ہے, ابھی بھی لکھتا ہے, ابھی بات کرتا ہے, وہ فوج کے ساتھ ہی مل کر عمران خان کا تختہ کیوں الٹائے گا؟ پہلا تو سوال یہ ہے. یہ سوال اگر یوتھیوں کو سمجھ میں آ جائے تو جواب بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ ان کے اوپر یہ الزام ویسے ہی غلط ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ میں امریکہ میں کام کرتا ہوں پچھلے 25-26 سال سے. عمران خان صاحب نے اپنا جو امیج بنایا ہے وہ امریکہ مخالف کا بنایا ہے. تو آلریڈی وہ امریکہ مخالف امیج بنا چکے ہیں. وہ ہمیشہ کہتے رہے, لوگ کہتے رہے کہ وہ اینٹی امریکن ہیں اور وہ طالبان خان ہیں. تو پھر امریکہ کو کیا بتانے کی ضرورت تھی کہ خان صاحب امریکہ مخالف ہے؟ انہوں نے کہا امریکی تھنک ٹینک کے لوگ مجھ سے رابطہ کرتے تھے, سب سے میرا رابطہ ہے. تو میرے موقف کی وجہ سے عمران خان مجھے غدار تک کہتے رہے ہیں, ماضی میں بھی کہتے رہے ہیں, لیکن میں یو ٹرن نہیں لیتا اس طرح جس طرح عمران خان صاحب لیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ مسئلہ یہ نہیں کہ کس سے ملاقات ہوئی ہے. امریکہ میں جو کانگریس مین ہے وہ بڑے محتاط بیان دے رہے ہیں. وہ کھل کے بیان ضرور دے رہے ہیں, روز کسی نہ کسی کا بیان آ جاتا ہے. وہ ان کے ایک بار کانگریس مین ہے پاکستانی, وہ پہنچ جاتے ہیں, کسی کو فون پکڑاتے ہیں, عمران خان سے اس کی بات کراتے ہیں, اور پھر عمران خان سے ہائے لوہائے کے بعد عمران انہیں کو کہانی سناتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں جی میں اس سے بات کروں گا. اور پھر اس کی پریس ریلیز یا ایک چھوٹی سی ویڈیو وائرل ہوتی ہے کہ جناب دیکھیے امریکہ جو ہے وہ وہاں پہ پریشان ہے کہ عمران خان کی ہو رہا ہے, اور عمران خان جو اپنا امیج بلڈ کر رہے ہیں کہ امریکہ میرے پیچھے کھڑا ہے. یہ انہوں نے اپنا امیج بنایا ہوا ہے. تو وہ کہتے ہیں وہ اس لیے ہوتا ہے کہ جو یہ کانگریس مین ہے یہ جب ان کی انتخابی مہم ہوتی ہے تو وہاں جو بڑے بڑے امیر پاکستانی ان کو چندہ دیتے ہیں. تو جب چندہ دیتے ہیں تو ان کے ووٹر سپورٹر ہوتے ہیں, تو چندہ دینے والے ان کا تعلق پھر ہوتا ہے پھر ان سے اسی طرح وہ بھی اپنے ووٹر سپورٹر کا دل خوش کرنے کے لیے بیان دے دیتے ہیں. تو بیان صرف بیان ہوتا ہے. تو یہ ان کا ایک بڑا زبردست انٹرویو تھا, اور یہ انٹرویو آپ بھی اگر آپ کو موقع ملے تو دیکھیں. تو پچھلے کئی دنوں سے وزیر اعظم عدلیہ پر تنقید کر رہے ہیں, ججوں پر تنقید کر رہے ہیں, پارلیمنٹ کو سپریم قرار دے رہے ہیں, اور پارلیمنٹ کی سپریمیسی کی بالادستی کی بات کر رہے ہیں, اور ججز کا دھواں نکالنے کی دھمکیاں دے رہے تھے. تو پھر انجام یہی تھا کہ ان کو سپریم کورٹ نے آج طلب کر لیا. سپریم کورٹ کا فل بینچ توہین عدالت میں وزیر اعظم کے خلاف الزامات کی کارروائی کرنے جا رہا ہے, اور اطلاعات یہ کہ وزیر اعظم ان کے سامنے پیش بھی ہو رہے ہیں. تو ذرا خوش نہ ہو, یہ وزیر اعظم پاکستان کی بات نہیں ہو رہی, یہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کی بات ہو رہی ہے. وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس, جنہوں نے کچھ دنوں سے ججز اور پارلیمنٹ کے حوالے سے اپنی ایک رائے اپنی بلند کی ہے, اور وہ بھی سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ سپریم ہے اور ججز کا کوئی ایسا کام نہیں کہ پارلیمنٹ کے اختیارات میں مداخلت کریں. تو ان کی جانب سے اعلیٰ عدلیہ کو یا عوامی مقامات پر تنقید کا نشانہ بنانے کی وجہ سے ان کو سپریم کورٹ کے فل بینچ, یہ آزاد کشمیر کی سپریم کورٹ ہے, انہوں نے طلب کر لیا ہے. اور ان سے پوچھا گیا تھا کہ آپ سپریم کورٹ کے سامنے پیش ہو رہے ہیں, تو کل ان کا جواب یہ تھا کہ وزیر اعظم ایڈا ویلا نہیں ہوتا کہ پیش ہو جائے, لیکن آج اطلاعات یہ ہے کہ وہ پیش ہوں گے. اور یہ بھی کہنے والے کہتے ہیں کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر توہین عدالت کے جرم میں نااہل ہو سکتے ہیں, ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں. تو خاص صاحب کی ایک اور وکٹ گر سکتی ہے, جو کہ آزاد کشمیر میں وزیر اعظم اگر رخصت ہو جاتے ہیں. اور یہ بھی کہنے والے کہتے ہیں کہ کسی وزیر اعظم کو توہین عدالت کے جرم میں ہٹا کر شاید کسی اور وزیر اعظم کو پیغام دینے کی تیاری کی جا رہی ہے. تو اب تک لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے کہ نبی لوگ میں. اپنا گرد اللہ کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا.